حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مشہور اور عظیم و شان نبی و رسول ہے جن کا ذکر قرآن مجید میں کثرت سے آیا ہے۔ آپ علیہ السلام کا قرآن مجید میں 25 سورتوں کی 63 آیتوں اور 73 مقامات پر ذکر آیا ہے، اور یہ بات ابراہیم علیہ السلام کے بلند مقام ہونے کی دلالت کرتی ہے۔ آپ کو خلیل اللہ یعنی اللہ کے دوست کا لقب ملا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا۔ آپ علیہ السلام سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ آپ کی پیدائش عراق کے مشہور شہر بابل میں ہوئی۔ وہاں بت پرستی عام ہو چکی تھی اور وہاں کا حکمران بھی ایک کافر تھا جس کا نام نمرود تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک لمحے کے لیے بھی بتوں کی پوجا نہیں کی تھی۔ آپ نے اپنی قوم کو بتوں کی پوجا کرتے دیکھا تو ان کو ملامت کی، ایک اللہ کی طرف دعوت دی، اور دعوت کی ابتدا انہوں نے اپنے باپ سے کی۔ اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں فرماتا ہے، اے نبی، کتاب میں ابراہیم کا ذکر کر، بے شک وہ سچا نبی تھا۔ جب اس نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ، بے شک وہ علم مجھے عطا ہوا ہے جو تمہیں حاصل نہیں، اس لیے میری اطاعت کرے، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ اے میرے باپ، شیطان کی عبادت نہ کرے، بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ مگر افسوس، آزر پر ابراہیم علیہ السلام کی نصیحتوں کا کوئی اثر نہ ہوا، اور اپنے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا، اگر تو بتوں کی برائی کرنے سے باز نہ آئے گا تو میں تجھ کو پتھر مار کر ہلاک کر دوں گا۔ اور کہا، تو مجھ سے ایک مدت تک دور ہو جا، یعنی مجھ سے اتنا دور ہو جا کہ کبھی نظر نہ آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے نرمی اور مہربانی کرتے ہوئے کہا، آپ پر سلامتی ہو، میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش طلب کرتا رہوں گا۔ لیکن بعد میں ان پر واضح ہو گیا کہ وہ تو اللہ کا دشمن ہے، تو ابراہیم علیہ السلام ان سے بے تعلق ہو گئے۔ جب آپ علیہ السلام نے اپنے قوم کو توحید کی دعوت دی، اس وقت آپ نوجوان تھے، تب آپ کی عمر 16 سال تھی۔ آپ ان کے بت پرستی والے عمل سے بہت دکھی ہوتے تھے اور ان کے بتوں کو توڑ دینے کی دھمکی دیتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو ان کے بتوں کو توڑنے کی اعلانیہ دھمکی دیا کرتے تھے۔ آخرکار عید کا دن آ گیا۔ اس دن لوگ نئے نئے پکوان پکاتے اور اپنے بتوں کے سامنے رکھا کرتے تھے، پھر شہر کے باہر کھلے میدان میں جمع ہوتے، کھیلتے کودتے اور خوشیاں مناتے، اور شام کو جب گھر آتے تو اپنے بتوں کے پاس رکھے کھانے کو تبرک سمجھ کر کھا جاتے۔ اپنے معمول کے مطابق عید کی تیاری کر لی۔ ابراہیم علیہ السلام کو ساتھ چلنے کو کہا۔ آپ علیہ السلام نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا، میں بیمار ہوں، چنانچہ وہ لوگ آپ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان بتوں کے پاس گئے، دیکھا کہ ان کے سامنے کھانا پڑا ہے۔ سب کا کھانا لانے کی وجہ سے وہاں کھانا بہت زیادہ تھا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ اتنا سارا کھانا پڑا ہے، تم اس کو کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ بات تک نہیں کرتے؟ پھر ایک کلہاڑے سے ان بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، لیکن بڑے بت کو چھوڑ دیا تاکہ سب اسی کی طرح رجوع کرے۔ جب مشرکین میلے سے واپس آئے تو اپنے بتوں کو دیکھا کہ سب ٹوٹے اوندے منہ پڑے ہیں۔ وہ حیران رہ گئے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ انہوں نے آپس میں کہنے لگے کہ یہ کس کا کام ہے۔ انہی میں سے کچھ لوگوں کا خیال آیا کہ ابراہیم نے کہا تھا کہ وہ بیمار ہے، اور انہوں نے اپنے بتوں کی مذمت کرنے کو کہا تھا۔ سب نے یہ مشورہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا جائے اور ان کو سزا دی جائے۔ چنانچہ سب جمع ہوئے اور ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا۔ قوم کے لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ سچ بتا، کیا تو نے یہ سب کیا ہے؟ جواب میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہ کام تو اس بڑے بت کا ہے، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ تم اپنے معبودوں سے کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ وہ سب سوچ میں پڑ گئے، پھر کہنے لگے، اے ابراہیم، کیا تمہیں پتہ نہیں یہ بے زبان ہے، یہ بول نہیں سکتے؟ پھر ابراہیم علیہ السلام بولے، تم اس چیز کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں کچھ نفع نہ دے سکے اور نہ نقصان پہنچا سکے۔ تعجب ہے تم پر اور ان پر جو اللہ کے سوا پکارتے ہیں۔ کیا تم میں بالکل عقل نہیں؟ اس سب کے باوجود بھی وہ کفر پر ڈٹے رہے۔ اتنے واضح دلیل کے باوجود بھی وہ کفر پر قائم رہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا۔ ایک میدان کا انتخاب کیا، پھر اس میدان کو پتھروں سے گھیر دیا اور سب کو حکم دیا کہ لکڑیاں جمع کر کے اس گھیرے میں رکھا جائے۔ چنانچہ لکڑیاں جمع کی گئی۔ لکڑیاں اتنی جمع ہوئی کہ زمین تک نظر نہیں آتی تھی۔ پھر ان لکڑیوں کو آگ لگائی گئی
جب آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے ایک جھولا تیار کیا اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کو رکھا گیا۔ اس وقت آپ علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ بعض روایت میں آیا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور کہا، اے ابراہیم، اگر کوئی حاجت ہے تو میں حاضر ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اگر تم اپنی مرضی سے آئے ہو تو مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ چنانچہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ اللہ کے حکم سے سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو گئی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، مجھے ان دنوں جو راحت و سکون تھا ویسا آگ سے نکلنے کے بعد نہیں ہوا۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود صرف حضرت لوط علیہ السلام کے علاوہ کسی نے ایمان نہ لایا۔ آگ کا واقعہ جب نمرود بادشاہ کو معلوم ہوا تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں پوچھا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ جواب میں اس نے کہا، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ چنانچہ اس نے حکم دیا کہ جیل سے 2 آدمیوں کو لایا جائے اور دونوں کو سزائے موت کا فرمان تھا۔ نمرود نے ان میں سے ایک کو موت کا حکم دیا اور ایک کو رہا کر دیا۔ اس سے اس نے یہ ثابت کرنا چاہا کہ وہ بھی زندہ کر سکتا اور مار سکتا ہے۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بے شک اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے تو اس کو مغرب سے لے آ۔ اس پر کافر بادشاہ حیران رہ گیا اور اس کا سر جھک گیا۔ سوائے عبرت پکڑنے کے اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شہر چھوڑ کر جانے کو کہا۔ ان سب کے بعد آپ نے شہر بابل سے ہجرت کر کے ملک شام کے حران نامی بستی میں مقیم ہوئے اور اپنے چاچا حران کی بیٹی حضرت سارہ علیہ السلام سے شادی کی۔ حران کے لوگ بت پرست نہیں تھے بلکہ ستاروں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ ستاروں کی پوجا کرتے ہیں تو ارادہ کیا کہ ان کو بتائیں گے کہ ستاروں کی پوجا کرنا باطل ہے۔ چونکہ وہ لوگ ستارہ پرست تھے اس لیے ان کی عبادت کا وقت رات کا ہوتا تھا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام یہ دکھانے کے لیے کہ ان کی عبادت باطل ہے، ایک رات اللہ نے آسمان کے دروازے اور پردے کھول دیے تو آپ علیہ السلام چاند، ستارے اور آسمان کی سلطنت کو دیکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک رات بستی والوں کے ساتھ نکلے۔ اچانک ایک ستارہ طلوع یعنی نکلا جو دیکھنے میں خوبصورت اور اس کی چمک دمک بہت تھی۔ آپ علیہ السلام نے بطور مذاق سے کہا، یہ میرا رب ہے۔ پھر جب کچھ دیر بعد ستارہ غروب ہو گیا تو کہنے لگے، یہ تو غروب ہو گیا ہے، یہ رب کیسے ہو سکتا ہے جو چھپ جائے؟ پس میں غروب ہونے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اگلے روز رات کو پھر سب لوگوں کے ساتھ نکلے تو چاند کو دیکھا، یہ شکل صورت میں ستاروں سے زیادہ خوبصورت اور روشن تھا۔ لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، اگر میرے رب نے ہدایت نہیں کی تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ اے اللہ، تو کہاں ہے؟ میری رہنمائی فرما۔ ان باتوں سے آپ علیہ السلام ان لوگوں کی رہنمائی فرما رہے تھے تاکہ وہ غور کرے۔ پھر جب دن میں سورج طلوع ہوا تو آپ کہنے لگے، یہ میرا رب ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے۔ پھر ان کی طرح متوجہ ہو کر کہا، تم رات کو چھوٹے چھوٹے رب کی پوجا کرتے ہو، کیوں نہ اس ایک ہی بڑے رب کی پوجا کرو؟ لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے، میں تو تمہارے شرک سے بیزار ہوں، یہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان میں تو تبدیلی آتی رہتی ہے۔ پھر اپنے قوم کی طرف مخاطب ہو کر کہا، میں اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں کو یکسو ہو کر پیدا کیا، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ پھر بھی وہ لوگ نہیں مانے۔ جب اتنا سمجھانے کے باوجود ایمان نہ لائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ مصر کے لیے ہجرت کی۔ جب اتنا سمجھانے کے باوجود ایمان نہ لائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ مصر کے لیے ہجرت کی۔ وہاں کے بادشاہ کو خبر ملی کہ ایک شخص ہجرت کر کے آیا ہے اور اس کے ساتھ ایک عورت ہے جو بہت حسین و جمیل ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے کارندے کو بھیجا کہ اس عورت کو میرے پاس لے آ، اور ساتھ ہی اس سے پوچھا کہ اس کے ساتھ جو آدمی ہے وہ کون ہے، اگر وہ اس کا خاوند ہو تو اسے قتل کر دینا۔ ادھر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی بھیجی۔ پھر انہوں نے حضرت سارہ علیہ السلام سے کہا، اگر وہ تم سے پوچھے کہ یہ آدمی کون ہے تو تم کہنا، یہ میرے بھائی ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام بولے، اے سارہ، اس سرزمین پر میرے اور تیرے سوا کوئی مومن نہیں ہے، اس لحاظ سے ہم دونوں دینی بھائی بہن ہیں۔ پھر بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام کو طلب کیا اور پوچھا، یہ عورت کون ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ میری بہن ہے۔ 3 مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے دین کے خاطر توریہ فرمایا۔ توریہ کا مطلب ہوتا ہے کہ واقعہ کچھ اور ہو لیکن کوئی شخص کسی خاص مقصد کے لیے
اسے دو معنی والے الفاظ کے ساتھ اس انداز میں بیان کرے کہ سننے والا اس واقعہ کو نہ سمجھ سکے بلکہ اس کا ذہن خلاف واقعہ کی طرف چلا جائے۔ 3 مواقع پر توریہ فرمایا، وہ یہ ہے: نمبر 1، میلے کے غرض سے ان لوگوں سے کہا تھا کہ میں بیمار ہوں۔ نمبر 2، جس بت کے گلے میں کلہاڑا تھا وہاں آپ نے فرمایا تھا یہ کام اس بڑے بت کا ہے۔ نمبر 3، اور یہ کہ سارہ علیہ السلام دینی بہن قرار دیا۔ اس ظالم بادشاہ نے سارہ علیہ السلام کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ جب سارہ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ وہ بادشاہ بدکار شخص ہے تو اللہ سے دعا کی، اے اللہ، تجھے معلوم ہے میں نے تجھ پر اور تیرے نبی پر ایمان لائی ہوں اور اپنے جسم کو اپنی خاوند کے سوا سب سے محفوظ رکھا ہے، لہٰذا آپ اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ کیجیے۔ چنانچہ جب اس بادشاہ نے سارہ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس کا ہاتھ سل ہو گیا اور اپنی جگہ پر جم گیا۔ وہ چیخنے چلانے لگا، بڑی کوشش کی لیکن ہاتھ کو حرکت نہ دے سکا۔ یہ سب دیکھ کر سارہ علیہ السلام خوف زدہ ہو گئی اور سوچا کہ اگر یہ مر گیا تو اس کا الزام مجھ پر ہی ہوگا۔ چنانچہ آپ نے پھر سے دعا کی جس کی وجہ سے اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا، لیکن وہ پھر بھی نہ مانا اور پھر ہاتھ حضرت سارہ علیہ السلام کے طرف بڑھایا۔ دوسری بار بھی آپ نے دعا کی اور دوبارہ اس کا ہاتھ جم گیا اور پھر آپ کی دعا سے ٹھیک ہوا۔ وہ ظالم پھر بھی نہ مانا اور تیسری بار ان کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا، اس بار بھی اس کا ہاتھ جم گیا۔ اب وہ سارہ علیہ السلام سے کہنے لگا، اب کی بار اگر تو اس مصیبت سے نجات دلائے گی تو میں تجھے چھوڑ دوں گا اور کبھی تیرے آڑے نہیں آؤں گا۔ چنانچہ سارہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا اور وہ اپنے کارندے سے بولا، تم نے کسی انسان کو نہیں بلکہ کسی سرکش جن کو لائے ہو۔ پھر ان کو عزت و اکرام کے ساتھ آزاد کر دیا اور ان کی خدمت کے لیے اپنی بیٹی ہاجرہ کو ساتھ کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے بھی ہجرت کی اور فلسطین میں رہائش پذیر ہوئے، وہیں زندگی گزرنے لگی۔